ہے کہ لوگ پیپل آر اسٹرگلنگ. نہیں غربت اور بھی ملکوں میں بہت زیادہ ہے، مگر ان ملکوں ان ممالک کی بڑی عزت ہے. ہماری وہ نہیں رہی ہے فرینکلی اسپیکنگ. ہمارا یہ بڑا ایک المیہ ہے جس کو میں کبھی ڈسکس نہیں کرتا، مگر جب ہم کہیں جاتے ہیں نا باہر کے ملک میں، اور جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا جب پاسپورٹ آتا ہے تو ہمیں ایسے اگلا دیکھتا ہے کہ جیسے ہم پتہ نہیں کس پرپس سے آئے ہیں. اور باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ آتے ہیں، عجیب و غریب سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت دل چاہتا ہے کہ یار چینج ہو جائے. اللہ کرے ہماری زندگیوں میں چینج ہو جائے. تو آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں کشمیری ہوں. امرتسر سری نگر والا حساب کتاب ہے. میرے داد کے پشاور سے، اچھا، میرے نان کے لاہور سے. میں شروع سے اسلام آباد رہا کیونکہ ابو پی آئی اے میں تھے. تو پڑھائی کے لیے باہر کیسے چلے گئے؟ ابو کی ٹرانسفر ہوئی تھی، تو پھر وہیں ہی واز ان دی ایئر لائن پی آئی اے. تو ابو کی ٹرانسفر ہوئی تھی تو آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. امی واز آلسو ان پی آئی اے بٹ دین امی ہیڈ ٹو ریزائن کیونکہ دونوں میاں بیوی کی اکٹھی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی. تو پھر ون ہیڈ ٹو کمپرومائز. پھر امی ریزائنڈ، پھر ہم بڑے بھی ہو رہے تھے. ہم دونوں بہن بھائی. آئی اونلی ہیو اے سسٹر، شی از 7 years younger ٹو می. تو وہ بلکہ وہ میرے ساتھ رہ رہ کے نا بچپن میں وہ بھی کہتی تھی میں جاؤں گا، میں کھاؤں گا. وہ بالکل بھائی بن گئی تھی. تو وہ تھا ٹائم کہ دین امی ریزائن، دین وی آل وینٹ ٹو انگلینڈ. ہم 4 سال وہاں رہے. میں نے اپنی پڑھائی کی، جی سی ایس ای اے لیولس کیے. واپس آیا تو وہ پتہ چلا کہ جی وہ اے لیولس تو گریجویشن کے برابر ہی نہیں ہے. اس کے بعد گریجویٹ کرنا پڑتا ہے. پھر دوبارہ سے مجھے میں نے کہا یہ کہ میرے پھر سال ضائع ہو جائے گا. تو وہ بڑی میری بحث چلی. پھر وہ ابو نے کوئی اپنی پی آر بھی لگائی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کیونکہ جب آپ باہر اے لیولس کرتے ہیں تو یو کین گو اسٹریٹ ٹو یونیورسٹی. یہاں پہ آپ کو اے لیولس کے بعد پھر وہ کرنا پڑتا ہے. وہ اس کو اے لیولس کو ایف ایس سی کے برابر لیتے ہیں. بس وہ پڑھائی کے میری کنفیوژن چلتی رہی. میرا سال بھی ضائع ہوا. پھر میں نے اپنی گریجویشن کی. پھر میں نے ایگزیکٹو ایم بی اے شروع کیا. اس زمانے میں بڑا ٹرینڈ نکلا تھا پارٹ ٹائم. تو وہ میں نے جب میرے 2 سیمسٹرز میں نے کلیئر کر لیے تو پھر میرا ایک جرمنی کا سیریل آ گیا. جب جرمنی کا سیریل آیا، کام اس سے پہلے سٹارٹ کر دیا تھا؟ ہاں کام تو میں نے شروع کیا. آپ ایکٹر تو نہیں بننا چاہتے تھے بیکاز ایکٹنگ کی طرف تو آپ بائی چانس آ گئے تھے. سو واٹ ڈیڈ یو وانٹ ٹو بی ان لائف؟ ٹو بی آنیسٹ پتہ نہیں لوگ اس بات کو کیسے لیں گے. آج کل تو ہماری ہر بات پہ پکڑی پکڑائی ہو جاتی ہے. میں ٹی وی میں آیا اس لیے تھا کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ یار لڑکیاں مجھے دیکھ کے خوش ہوں. اور میں بڑا کوئی ٹام کروز ٹائپ ہوں. اور میں ماڈلنگ کرتا تھا انگلینڈ میں جب آیا تو. اچھا ماڈلنگ کر رہے تھے؟ میں وہاں پہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. ایکٹنگ کی تو مجھے الف بے نہیں پتا تھی. میرا تو بہت برا ایکٹر تھا. سفارش سے آیا تھا میں تو. ہاں مجھے سفارش سے لایا گیا تھا کہ یار چلو اسمارٹ لڑکا ہے اس کو ٹی وی میں ڈالتے ہیں. تو میں اس طرح آ گیا. تو لیکن میری کیوریوسٹی یہ کہ اچھا تو آپ ماڈلنگ کر رہے تھے بٹ ذہن میں ایکٹنگ کا کہیں نہیں کچھ بھی نہیں تھا. پھر آپ کے فادر کی ڈنر بلایا تھا عبد الکریم بلوچ صاحب کو. اور وہاں پہ انہوں نے آپ کی گڈ لکس، انہوں نے، میں سمرائز کر رہی ہوں آپ کا جرنی تاکہ ہم آگے موو کر سکیں. ہم زیادہ بس انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بیٹا تو میرے پاس کل آنا ٹی وی میں. انہوں نے آپ کی گڈ لکس سے امپریس ہو کے بولا کہ اس کو تو ہیرو ہونا چاہیے، رائٹ؟ یار اس وقت جب ایکچولی اس وقت ایکٹر کی ہائپ بہت ہوتی تھی مگر ایکٹر کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. مطلب وہ سڑک سے گزرتا، سڑک پہ ٹریفک جام ہو جاتی تھی. مگر اگر آپ اس کو کہیں گے نا میں 5,000 ہیں، اس کے بعد 5,000 نہیں ہوتے تھے. اچھا لیکن یہاں بریک لیتے ہیں. تو اچھا جب انہوں نے بولا کہ ایکٹر بننے کے لیے آ جاؤ، اس وقت یہ سوچ آ گئی تھی یار آئی وانٹ ٹو بی لائک، میں کہا چلو اس میں ایسی کیا بات ہے. ٹھیک ہے. میں چلا گیا تھا اگلے دن. نہیں تھا کہ میں کیسے کروں گا ایکٹنگ، میں تو کبھی کی نہیں ایسا میں نے کبھی بھی نہیں زندگی میں سوچا. مجھے جب کسی نے کچھ کہا نہ کرتے میں کہتا ہوں چلو کریں. ٹھیک ہے. تو آپ پہنچ گئے وہاں پہ، انہوں نے آپ کو شہباز دے دیا. یا میں لٹرلی آج کل کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو، چینلز کے تھرو، ہر چیز کے تھرو ان ہو جاتے ہیں. پی ٹی وی میں انٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیمبرج سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اس ٹائم پہ بہت بڑی چیز اس وقت جو تھا نا پی ٹی وی واز لائک کہ آپ کہیں جی کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملنا ہے. یہ 93 کی بات کر رہے ہیں. یہ 93 کی بات میں کر رہا ہوں. اور جب میں پرائیویٹ چینلز نہیں آنا، نہیں کچھ بھی نہیں تھا. ایس ٹی این تھا، ویکینڈ ورلڈ تھا، پی ٹی وی کا بھی دور تھا. پی ٹی وی کا ہی دور تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ جو انڈس ٹی وی ہے یہ شاید بعد میں، سب سے پہلے انڈس ٹی وی آیا تھا، غزن ظفر صاحب لے کے آئے تھے. وہ اس پہ میوزک چلتا تھا بہت زیادہ. تو وہ جو ہے جب میں اگلے دن گیا، یار اتنے اسمارٹ لڑکے باہر کھڑے ہوئے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی سفارش ملی اور ہم اندر چلے جائیں. میری گاڑی دروازے پہ جا کے کھڑی ہوئی. جب کھڑی ہوئی تو وہ گارڈ نے آ کے پوچھا کہ جی، تو میں نے کہا جی نعمان مسعود. تو اس نے مجھے بڑی پروٹوکول کے ساتھ بیریئر اٹھا، دروازے کھلے، میری گاڑی اندر گئی. مجھے اس وقت اتنی پتہ ہی نہیں تھا کہ یار
کہ اس وقت آپ نے صرف اے لیولز کیا ہوا تھا؟ میں نے اس وقت نہیں، میں نے اپنی گریجویشن کر لی ہوئی تھی. ہاں یہ چیزیں میں کر چکا تھا. تو میں جب اندر گیا تو بڑا مجھے سر جی ایم صاحب کے کیس، جی ایم صاحب کے کیس، جی ایم صاحب. میں اندر گیا تو اتنا بڑا کمرہ، عبدالکریم بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے. آؤ آؤ نعمان بیٹا، آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. بلانا یار ان کو ذرا، بلانا. چائے پیا ہوگے، کیا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں. اچھا جی بلانا. وہ دونوں ڈائریکٹرز آئے، آج بھی مجھے ان کے ایکسپریشن یاد ہیں، شاکر عزیر صاحب اور طارق معراج صاحب. تو انہوں نے میری طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ کوئی سفارشی آیا ہے جو یہ اب ہمارے کھاتے میں پڑھنے والا ہے، اب ہم اس کو اور ہماری زندگی اب بہت تکلیف دہ ہونے والی ہے. خیر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تم لوگ جو ڈرامہ کر رہے ہو نا تو نعمان کو اس میں لے لو. انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے. وہ آگے سے کوئی نہیں بولتا تھا اس وقت. میں نے کہا سر ٹھیک ہے، عادت ہوگی نا، بہت سے لوگ آئے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے. پھر میں گیا ان کے، انہوں نے کہا نعمان جاؤ آپ ان کے ساتھ جاؤ اور جا کے بیٹا دیکھو. خیر وہ لے گئے. پہلے تو انہوں نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی کمرے میں اپنے لے جا کے، لفٹ ہی نہیں کرائی. میں نے کہا میں بیٹھا وہاں پہ. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ پڑھیں ذرا. میری اردو اتنی ویک تھی، جو بندہ، آپ کا تو ایکسنٹ ہوگا، میرا ایکسنٹ کا مسئلہ تھا. چلا گیا ویسے اب؟ میں اب تو بہت عرصے سے چلا گیا، پتہ نہیں کیا کچھ چلا گیا اب تک. تو وہ اسی طرح پھر میں نے کچھ پڑھا تو انہوں نے پھر میری شکل دیکھی کہ یار اس سے ہم کیسے کرائیں گے. خیر بہرحال انہوں نے کہا چلو یار لیٹس ٹیک اے رسک. پھر میں نے ڈرامہ کیا. وہ ڈرامہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا جب فرسٹ ایپیسوڈ چلا تو مائی فادر واز ہاسپٹلائز. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ پی آئی اے میں تھے، پی آئی اے پنڈی اور اے ایف آئی سی رائٹ اکراس ایچ ادر ہے. تو میں اے ایف آئی سی میں بیٹھا ہوں، شام کو ابو اندر ہیں آئی سی یو میں. تو وہ ڈرامے کے پہلے ایپیسوڈ چلا تو میں نے ایسے کر کے دیکھا. وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ٹی وی لگائے ہوئے تھے اندر. تو ساری فیملیز جو بیٹھی تھی نا وہاں پہ، وہ ایسے ٹی وی کو دیکھیں تو مجھے دیکھیں، ٹی وی کو دیکھیں ایسے مجھے دیکھیں نا. تو میری جو تھی نا وہ جو ایکسائٹمنٹ تھی کہ میرا ڈرامہ آنے والا ہے یار. سب کو پتہ چلا نا کہ یار نومی کا ڈرامہ آ رہا ہے تو آئی بیکیم شاہ رخ خان اوور نائٹ کہ اچھا یار اس کا ڈرامہ. وہ بڑی بات تھی. وہ جو میری جتنی بھی تھی نا وہ ایک ایکسائٹمنٹ اور وہ سارا، اٹ واز ہارڈلی 5% لیفٹ کہ اتنی پریشانی تھی. خیر وہ لوگ پھر آئے مجھے ملے کہ یہاں پہ آپس میں خسر پھسر شروع ہو گئی. بس وہ خسر پھسر، یہ کوئی ملنے نہیں آیا. میں نے پھر میں اندر چلا گیا. پھر میں نے بتایا ابو کو، ابو نہیں امی کو. میں نے کہا امی وہ نیچے آج پہلا ایپیسوڈ چلا تھا. تو وہ کہنے لگی اچھا. وہ بھی پریشان تھی. تو ہمارا وہ جو تھا نا 3-4 ایپیسوڈ تو ایسے ہی گزر گئے. تو پھر اس کے بعد میں ابو کو کہا گیا تھا اب ڈرائیو نہیں کریں گے. تو ابو نے کہا اچھا چلو نومی اب تو مجھے آفس لے کر جایا کرو گے. تو میں ان کو آفس چھوڑ کے آتا تھا. اور پھر میں جب آفس لینے گیا تو پنڈی مال روڈ جو ہے پی آئی اے کے دفتر سے گاڑی ایسے ہماری رک گئی اور اسی وقت جو ہے ٹریفک ساری بلاک ہو گئی. اشارہ تھا تو لڑکیوں کی نا ایک وین آ کے نا سامنے کھڑی ہوئی این دروازے کے سامنے. چھٹی کا ٹائم تھا. تو ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو انہوں نے چیخیں ماری اور ایسے تھا جیسے. تو آپ نے کیا، آپ نے مسکرا کے دیکھا؟ ابو سے جان جاتی تھی. ہم سارے وہ جاننا چاہیے کہ آپ نے، آپ ایسے ہوئے، ہمارے نہیں ایسے سر گھجایا، کیا کیا ہمارے وقتوں میں ابو کی آنکھیں، ابو کی طرف دیکھنا وہی ہوتا تھا. اچھا مہمان ہیں ہم بیٹھ جائیں، آ جائیں کھا لیں، یہ ٹانگ کی بوٹی ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ہوتا تھا ہمارا مینرزم ماں باپ کے سامنے، ابو کے سامنے زیادہ. تو وہ لڑکیوں نے چیخیں ماری نا جب ایسے. تو ابو نے ایسے کر کے مجھے دیکھا، لڑکیوں کو دیکھا کہ یار یہ اس کو دیکھ کے کیوں چیخیں مار رہی ہیں. دیکھا خیر کچھ نہیں کہا، واپس آ گئے. اب میں اندر سے نا خوش، اور جو میں چاہتا تھا، جو میرا ایک ڈریم تھا کہ یار ایسا میرے ساتھ تو ہیپنڈ. اب مجھے یہ تھا میں ابو سے کیا شیئر کروں. ابو میڈلی لوڈ اس، مگر ابو کا نا وہ ایک سسٹم تھا کہ 9 بجے جو ہے سو جانا ہے، صبح 6 بجے اٹھنا ہے. اور یہ وہ ان کے نا ایک بڑا سسٹم تھا ساری چیزوں کا. اور ہماری دوستی میں نا جیسے اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوست ہیں نا، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ایسے دوست نہیں ہوا کرتے تھے. وہ ایک ڈسٹنس ہوتا تھا. میں باپ ہوں تم بیٹے ہو، روب ہوتا تھا. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس سے آگے اس تھن لائن کو کراس نہیں کرنا. امی کے ساتھ تو پھر بھی ہم باتیں کر لیتے تھے. واپس آئے کہتے ہیں پتہ نہیں آج کیوں ہے. امی نے کہا کیوں ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کڑیاں نے دیکھ کے چیخا ماریا نے، نہ پڑھتا ہے نہ کوئی لائک کے گئے. پھر ان کے نزدیک یہی تھا کہ جب پڑھائی لکھائی نہیں ہے تو پھر کیوں. ایک ہوتا نا اس نے بڑا کوئی اسکالرشپ لی ہوتی. تو امی نے کہا بھائی اب آتا ہے ٹی وی میں آتا ہے. بھائی میری ماں رات کو سوتی نہیں تھی کہ میں 11-12 بجے کے بعد اگر شوٹ تک چلی جاتی تھی، وہ ویٹ کرتی تھی. وہ مجھے ڈانٹنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی تھی کہ تم کیسے 10 بجے کراس کیا تم نے.
تو ان انوائرمنٹ میں ہم نے شروع کیا کام. اتنی ماڈرن فیملی جو اتنا ٹریول کرتی ہے, PIA سے